پارہ شروع ہو رہا ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، نیز وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں، البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ مستثنیٰ ہیں۔ اب یہاں پر وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں، مطلب ایک عورت آلریڈی شادی شدہ ہے، آلریڈی ایک شوہر رکھتی ہے، اب دوسرا آدمی اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے حرام ہے۔ وہ اپنے جس شوہر کے ساتھ ہے جب تک کہ وہ اس کو طلاق نہ دے، اب یعنی کہ ایک عورت ایک وقت میں دو شوہر نہیں رکھ سکتی، یہ بات ہے۔ تو البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ مستثنیٰ ہیں۔ جنگ ہوئی، جنگ میں کچھ خواتین قید ہو کر آئیں، اب وہ جو قیدی ہیں وہ کنیزیں بن گئیں۔ اب وہ قیدی عورتیں خواہ اپنے جہاں سے وہ آئی ہیں وہاں خواہ وہ شادی شدہ ہیں، خواہ وہاں ان کے شوہر موجود ہیں، لیکن اب ان کی حیثیت بدل گئی ہے، اب وہ کنیزیں بن گئی ہیں، ان کنیزوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنا جائز ہے۔ کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذالکم، اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں ان عورتوں کو چھوڑ کر، یہ جو لسٹ بتائی خواتین کی، ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا ہے کہ تم اپنا مال مہر خرچ کر کے ان کو اپنے نکاح میں لانا چاہو تو لے آؤ، بشرطے کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو۔ بھی یہ لفظ غور سے دیکھیں، یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں محسنین غیر مسافحین، باموالکم محسنین غیر مسافحین، عفت حاصل کرنا مقصد ہے، نہ کہ شہوت نکالنا مقصد ہو۔ یعنی نکاح کا مقصد اللہ نے پاکیزہ رکھا، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا، اپنی خواہشات کی جائز تکمیل کرنا، یہ ہے نکاح کا مقصد۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف شہوت پوری کی جائے اور انسان عیاشی کی نیت سے نکاح کرتا جائے اور ذمہ داری کوئی نہ اٹھائے۔ اللہ پاک نے نکاح کے اندر بھی تقوی رکھ دیا، اگرچہ کہ مقصد دونوں میں پورا ہو جائے گا، ادھر بھی جب بیوی کے ساتھ انسان تعلق قائم کرتا ہے مقصد وہاں بھی اس کا پورا ہو جائے گا، تسکین اس کو وہاں بھی مل جائے گی، لیکن نیت کا فرق آ گیا۔ یہاں پر نیت آئی اس کی کہ اللہ کے لیے کہ وہ پاک بازی حاصل کر رہا ہے، اور دوسری جگہ اس کی نیت آئی کہ صرف اور صرف شہوت پوری کرنی ہے، تو نیت کے فرق سے اللہ پاک نے کتنا جو ہے وہ منع کر دیا کہ یہ نیت نہ رکھو بلکہ پاک بازی حاصل کرنے کی نیت رکھو۔ کبھی آگے اگرچہ اس عورت کو بھی مہر دے کے نکاح کیا ہے لیکن نیت یہ رکھو کہ پاک بازی حاصل کرنی ہے، عفت حاصل کرنی ہے۔ چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھایا ہو ان کو ان کا وہ مہر ادا کرو جو تم نے مقرر کیا تھا۔ البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد جب کبھی کوئی کمی بیشی کرنی ہے، تم آپس میں راضی ہو، دونوں راضی ہیں، عورت بھی راضی ہے مرد بھی راضی ہے، تو اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے، اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ آگے آیت نمبر ابھی یہ آیت نمبر 24 تھی، آگے 25 نمبر آیت، اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکیں تو وہ ان مسلمان کنیزوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں، اور اللہ کو تمہارے ایمان کی پوری حالت خوب معلوم ہے، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو۔ اب یہ ہوتا تھا اس وقت کہ جو آزاد عورت ہے اس کا مہر زیادہ ہوتا تھا، اور جو غلام ہے، کنیز ہے، باندی ہے، اس کا مہر کم ہوتا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ایک شخص آزاد تو ہے لیکن وہ بیچارہ غریب ہے اور وہ ایک آزاد عورت کا مہر ادا کر کے نکاح نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا تو تم کنیزوں میں سے مسلمان ہوں، بس مسلمان کنیزوں میں سے نکاح کر سکتے ہو اور وہ تمہاری ملکیت میں ہیں۔ مثلا ایسا بھی ہے نا کہ آدمی کو ویسے کنیز مل گئی ہے، کسی جنگ کی صورت میں قیدی ہو کر آئی، اس کو حصہ ملا اور وہ کنیز اس کو مل گئی، تو اب آدمی جو ہے کنیز کا تو آلریڈی مالک ہے، تو اللہ پاک نے اسے نکاح کرنے کی بھی اجازت دے دی کہ اسے بحیثیت بیوی بنا لو، نکاح کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کس نیت سے کرنے لگے ہو، یہ نیت تمہارا ایمان کیسا ہے اللہ کو خوب معلوم ہے۔ یعنی یہاں پر بھی
اللہ پاک نے رکھا کہ اپنی نیتیں درست رکھو، اپنے دلوں کا حال درست رکھو، کس نیت سے تم باندی سے نکاح کرنے لگے ہو، اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ تمہارے ایمان کو جانتا ہے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ بعضکم من بعض، تم سب ایک جیسے ہی ہو، یعنی اگر وہ قیدی ہو گئی ہے، کنیز بن کے آ گئی تو اس میں کیا حرج ہے، وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، وہ بھی آدم کی اولاد ہے، تم بھی آدم کی اولاد ہو، لہٰذا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لہٰذا ان کنیزوں کے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو۔ اب کیا ہے کہ بعض اوقات کنیز کسی اور مالک کی ہے، کسی اور بندے کے پاس کنیز ہے، مالک اس کا کوئی اور ہے، تو پھر اسے اجازت لینی پڑے گی، کیونکہ وہ جو کنیز ہے نا، اگر وہ کسی اور کے مالک ہے، نکاح کسی اور نے کرنا ہے تو اس کے مالک سے اجازت لینی پڑے گی۔ اب آگے اس سے جو اولاد ہوگی نا، وہ اولاد بھی جو ہے وہ کنیز ہی ہوگی، وہ بھی غلام ہی ہوگی۔ اگر مالک خود اپنی کنیز سے نکاح کر لے، اس سے جو اولاد ہوگی وہ آزاد ہو جائے گی۔ کنیز پھر خود بخود جب وہ مالک کی اولاد جنم دے گی تو وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی، اس پر پھر آزاد والے احکام لگیں گے، اس کی اولاد بھی آزاد کہلائے گی، کیونکہ یہ غلامی جو تھی نا نسل در نسل چل رہی تھی اس وقت۔ کنیزوں کی اور غلاموں کی اولادیں بھی غلام ہوتی تھیں، اور یہاں پر آپ دیکھیں، اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہاں جو وڈیرا سسٹم ہے، جاگیرداری سسٹم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزارے ہوتے ہیں، وہ مزارے نسل در نسل مزارے ہی رہتے ہیں اپنے وڈیروں کے اور جاگیرداروں کے، ان کے باپ دادے بھی جو ہیں ان جاگیرداروں کے غلام تھے، اور آج ان کی چوتھی پانچویں نسل بھی آج بھی ان کی غلام ہے، اور وہ ان کے حکم کی پابند ہوتی ہے، انہی کے گھروں میں رہتے ہیں، انہی کا دیا ہوا غلہ کھاتے ہیں، انہیں اپنا شہر چھوڑنے کی اجازت نہیں، انہیں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں۔ تو یہ سسٹم تو آج بھی ہمارے جو ہے سندھ میں اور بلوچستان میں یہ رائج ہے۔ تو آپ یہاں کی سٹوریاں دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عربوں میں جو غلامی کا نظام تھا، یا پہلے نسل در نسل پیچھے سے چلا آ رہا تھا بادشاہوں کے ہاں، جب رومن امپائرز تھیں اور جو دوسری امپائرز تھیں، وہاں سے پھر غلام بکتے تھے، غلام فروخت ہوتے تھے، غلاموں کی بولیاں لگتی تھیں، غلاموں سے غیر انسانی سلوک کیے جاتے تھے، جانوروں سے بھی بدتر، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے نکاح کا سسٹم دیا کہ جب کوئی مالک کنیز سے نکاح کر لے گا تو وہ اب اس کی بیوی کا درجہ حاصل کر لے گی، پھر اسے جب اولاد ہوگی تو وہ آزاد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے، اور بعض آیات آگے آئیں گی کہ کفارے کے اندر غلاموں کو آزاد کرنا جو ہے وہ رکھا گیا، مثلا اس کا کفارہ ہے نا قسم توڑنے کا، کہ بھئی آپ یا ایک غلام آزاد کریں، یا 3 روزے رکھیں، یا 3 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور بھی کئی کفاروں میں غلام آزاد کیے گئے۔ اسلام نے کرتے کرتے اس طرح آزاد کرنے کی فضیلتیں بھی بتائیں، اور ہوتے ہوتے آج یہ اسلام کا کارنامہ ہے، اسلام کی رحمت ہے، اسلام کی برکت ہے کہ آج دنیا سے غلامی کا وجود ختم ہو گیا۔ لیکن جو ابھی بھی امریکنز ہیں وہاں پر ابھی بھی غلامی چل رہی ہے، لیکن کسی اسلامی ملک میں اب غلامی نہیں رہی۔ تو اب ہم اسلام کو برا کہیں گے یا اچھا کہیں گے، اسلام کو رحمت کہیں گے یا زحمت کہیں گے؟ اگر آپ اپنا دین اپنے قرآن سے سیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، اگر آپ اپنا دین اینکرز پرسن سے سیکھیں گے اور ایکٹر سے سیکھیں گے تو آپ کو وہ یہی بتائیں گے کہ اسلام جو ہے نا اس نے حقوق نہیں دی۔ اب اللہ پاک نے یہاں پر کنیزوں کے حقوق بھی بتا دیے، غلاموں کے حقوق بھی ادا کر دیے، بتا دیے کہ ان سے بھی جب نکاح کرنا ہے تو ان کو قاعدے کے مطابق ان کے مہر ادا کرو، بشرطے کہ اس سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے انہیں پاک دامن بنایا جائے، نہ کہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے کام کیا جائے۔ پھر کنیز کے ساتھ بھی اللہ نے نکاح کرنے کے لیے شرط یہ رکھی ہے کہ پاک دامنی اختیار کرنی ہے، اور نہ کہ خفیہ طور پر ناجائز آشنائیاں لگائی جائیں۔ پھر جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائیں، اس کے بعد کسی بڑی بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کریں تو ان پر اس سزا سے آدھی سزا ہوگی جو غیر شادی شدہ آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے، یعنی کنیز اگر بدکاری کرے گی تو اس کو آدھی سزا ملے گی،
اور آزاد عورت اگر بدکاری کرے گی تو اس کو پوری سزا ملے گی۔ تو اب یہاں پر کنیزوں کے لیے کیسے اللہ نے رعایت بھی رکھی ہے۔ یہ سب یعنی کنیزوں سے نکاح کرنا تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ یعنی اللہ پاک نے کہا ہے کہ کنیز سے جو نکاح کرنا ہے وہ کنیز کسی اور مالک کی ہے نا۔ اب جب وہ کوئی اور بندہ اسے نکاح کرے گا تو اس صورت میں اجازت ہے کہ وہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرا نکاح نہ ہوا تو میں کہیں زنا ہی نہ کر بیٹھوں، تو وہ زنا سے بچنے کے لیے نکاح جو ہے وہ کر رہا ہے تاکہ وہ جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کر لے اور گناہ سے بچ جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس صورت میں کنیز سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ کنیز سے جو اولاد ہوگی پھر وہ بھی آگے غلام ہوگی۔ تو ورنہ اگر وہ صبر کر سکتا ہو تو وہ صبر کرے۔ اللہ فرما رہے ہیں آخر میں کہ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، یعنی روک کے رکھو اپنے آپ کو۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب کنیز کی سزا، اگر آزاد عورت کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہے تو کنیز کی بدکاری کی سزا 50 کوڑے فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 26 میں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کر دے اور جو نیک لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں تم کو ان کے طور طریقوں پر لے آئے اور تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، اور اللہ ہر بات کا جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے، یعنی انسان فطری طور پر کمزور ہے۔ انسان کے اندر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا جذبہ جب غالب آتا ہے تو انسان جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک نے جائز راستے بنا دیے ہیں، نکاح کرنے کی اجازت دے دی ہے، نکاح کو آسان بنا دیا ہے۔ اب ہمارے ہاں اس معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں آج کل، ہم بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، ہم بڑے جو ہیں سویلائزڈ ہو گئے ہیں، تو ہمارے ہاں نکاح مشکل ہو گیا ہے اور زنا آسان ہو گیا ہے۔ اب جو بھی کوئی لڑکا جو ہے چاہے زنا کرنا چاہے آسانی سے کر لے گا، ہمارے معاشرے نے آسانی دے دی ہے، لیکن نکاح کرنا چاہے تو 100 طرح کی مصیبتیں ہیں، اتنا پیسہ ہو، اتنا مہر ہو، اتنی شرطیں ہوں، فلاں کے لیے اتنا ہو، فلاں کے لیے اتنا ہو، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ جو میں نے اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے تو وہ چپ کر کے جو کام کرنا ہے تو میں خاموشی سے کر لوں۔ تو یہ معاشرے کی بہت بڑی تباہی ہے جہاں پر زنا آسان کر دیا جائے اور نکاح مشکل کر دیا جائے۔ اسلام نے نکاح کو آسان بنایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین جانو اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ یعنی ناحق مال جو حرام طریقے سے کھانا، وہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ آپس کی رضامندی سے تجارتیں کرو، سودے کر لو، لیکن چوری چھپے ڈاکہ اور چھینا جھپٹی یا مال کو ہڑپ کر لینا، دھوکہ دے دینا، اس طریقے سے جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یعنی چیز کو مہنگا بیچ دیا یہ پھر بھی جائز ہے، بجائے اس کے کہ چیز کو سستا دے دیا لیکن دھوکے سے خراب دے دیا۔ ہمارے ہاں یہ وبا عام ہو گئی ہے کہ ہمارا ایک سبزی فروش اور ایک ہمارا پھل فروش بھی اتنا بے ایمان ہے کہ وہ پیسے پورے لے لے گا اور چیز خراب دے گا، بالکل گلی سڑی چیزیں جو ہوتی ہیں آگے رکھی ہوتی ہیں انہوں نے، اس کے بعد جیسے ہی کسٹمر آتا ہے تو خود ڈال کے دے کے شاپر بند کر کے دے دیتے ہیں اور پیسے جو ہیں وہ پورے لے لیتے ہیں۔ تو یہ جب جس معاشرے کا ایک سبزی فروش بھی اتنا بے ایمان ہے، پھل فروش بھی اتنا بے ایمان ہے، اس معاشرے میں پھر تباہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس معاشرے میں پھر طرح طرح کی بیماریاں نہیں پھیلیں گی، وبائیں نہیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے مصیبتیں پریشانیاں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بہتر تھا کہ وہ مہنگا سودا دے دیتا لیکن چیز صحیح دیتا، وہ تو پھر تجارت ہونی تھی نا، لینے والا چاہتا تو لیتا، نہ چاہتا تو نہ لیتا۔ تو وہ اللہ پاک فرماتے ہیں تجارت کر لینا جائز ہے، یہ کہ کسی کو گھٹیا مال دے کے اس کا مال ہڑپ کر لینا۔ اب ہم نے جو پیسے اس کو دیے وہ کھوٹے تو نہیں دیے تھے نا، ہمارے پیسے تو چلتے تھے،
تو سکے ہمارے چلتے تھے، لیکن اس نے جو ہمیں چیز دی وہ کھوٹی دی، یہ حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، یہ ایک میں نے چھوٹی مثال دی ہے، ورنہ بہت بڑے بڑے پیمانے پر جو فراڈ ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ پاک فرماتے ہیں جو کچھ زیادتی اور ظلم کے طور پر ایسا کرے گا ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اور تم اگر ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کا کفارہ ہم خود ادا کر دیں گے اور تم کو ایک باعزت جگہ داخل کریں گے۔ نہیں، بڑے بڑے گناہوں سے جب بچو گے تو چھوٹے جو صغیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اور جن چیزوں میں اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے ان کی تمنا نہ کرو، اور مرد جو کچھ کمائی کریں گے ان کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور عورتیں جو کچھ کمائی کریں گی ان کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ پاک نے کچھ کو فوقیت دے دی۔ کیسے فوقیت دے دی؟ مثلا کچھ خواتین نے بعض خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تمنا کا اظہار کیا تھا کہ اگر وہ مرد ہوتی تو وہ بھی جہاد وغیرہ میں حصہ لیتی اور مزید ثواب کماتی۔ مرد جو ہیں وہ تو جہاد میں جاتے ہیں، لڑتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ پاک نے بہت زیادہ ثواب دیا۔ پھر یہ کہ مرد جو ہیں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں ان کو وہاں پر 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، محروم رہتی ہیں۔ پھر یہ بتایا کہ مرد جو ہیں وہ جو ہیں پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ چونکہ حیض کی وجہ سے ان کے چھوٹ جاتے ہیں روزے تو وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، تو مرد ثواب میں آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے، تم اس کی تمنا نہ کرو کہ اللہ نے ہمیں مرد نہیں بنایا تو اللہ نے ہمیں عورت کیوں بنا دیا۔ مرد جو کمائی کریں گے ان کو اس میں سے حصہ ملے گا، عورتیں جو کمائی کریں گی اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، تو اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ عورتوں کے لیے اللہ نے اور بہت سے طریقے رکھے ہیں جن میں وہ مردوں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں ثواب لینے میں، تو اللہ کی تقدیر پر راضی رہو۔ مرد ہونا تمہارے اختیار میں نہیں تھا اور عورت بننا تمہارے اختیار میں نہیں تھا، ان چیزوں کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ سے فضل مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اس نے کس کو مرد بنایا اور کس کو عورت بنایا۔ اگلی آیت ہے، یہ رکوع انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ اگلی آیت ہے اور ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کر دیے ہیں جو کچھ والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اور جن لوگوں نے تم سے کوئی عہد باندھا ہو ان کو اس کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ یعنی جب کوئی شخص اسلام لائے اور مسلمانوں میں اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو تو وہ جس شخص کے ہاتھ پر اسلام لایا ہے نا، بعض اوقات وہ اس کے ساتھ یہ عہد کر لیتا تھا کہ وہ دونوں آپس میں بھائی بن گئے ہیں، لہٰذا وہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے، اور اگر ان میں سے کسی پر کوئی تاوان آ پڑا، کوئی نقصان ہو گیا تو دوسرا اس کی ادائیگی میں اس کی مدد کرے گا۔ اس رشتے کو موالات کہا جاتا ہے۔ اس وقت یہ رشتہ بھی بنا تھا کہ اب کوئی جو مومن ہے نا وہ کسی کافر کا وارث نہیں ہو سکتا آج بھی، اور کوئی کافر جو ہے وہ بھی کسی مومن کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص اگر اسلام لے آیا ہے اور اس کا پرانا پہلا خاندان جو ہے وہ بہت امیر ہے تو اب اس کی وراثت اس مومن کو نہیں جائے گی، اور یا پھر ایسا ہے کہ یہ مومن جو ہے یہ اگر مر جائے تو اس کی وراثت پچھلے کافر خاندان کو نہیں جائے گی۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ شخص جو مومن ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اپنے اخوت کا رشتہ قائم کر لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم ہی میرے بھائی ہو، تو میری وراثت میں تم حقدار ہو، وہ وصیت کر جائے کہ میری وراثت میں تم حقدار ہو، اور اگر میرا کوئی نقصان ہو گیا تو تم بھرو گے، اس طرح آپس میں کوئی رشتہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی معاہدہ کر لیا نا، یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا نا معاہدہ کر لیا، ایسا کوئی عہد کر لیا ہے تو یہاں پر اسی بات کا ذکر ہے۔ تو یہ اس وقت صورت میں یہ جو عہد ہے اگر اس کا کوئی اور مسلمان رشتہ دار موجود نہیں ہے تو یہ موالات کا جو رشتہ تھا، بھائی ہونے کا رشتہ، یہ اس کے لیے یہ وارث ہوگا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ
واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے نگران ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، چنانچہ نیک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں، مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو انہیں خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو، اور اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں مار سکتے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے مردوں کو جو ایک درجہ فوقیت عطا کی کہ ان کا کیا کہا ہے کہ کس وجہ سے فوقیت دی ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ذمے عورتوں کی کا نان نفقہ، رہائش، اخراجات سارے ہیں۔ اب ایک آدمی جو ہے صبح سے رات تک محنت کر کے آتا ہے، اور محنت کر کے آ کے جو بھی اپنی محنت کی کمائی ہوتا ہے لا کے اپنی عورت کو دے دیتا ہے، تو پھر اللہ نے اس کو نگہبان اور نگران بنایا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اس کے تابع رہے اور اس کا کہنا مانے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ پاک نے مردوں کو جو فضیلت دی ہے اس کا مقصد مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مردوں کو کوئی ایسا افضل بنا دیا، کوئی ایسا عہدہ اسٹیٹس ایسا دے دیا کہ اب وہ جو ہے جی بڑا ہو گیا تو عورت چھوٹی ہوگی، ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ یہ صرف ہمارے دماغوں کے خناس ہیں یا ہماری اپنی سوچیں ہیں کہ ہم نے بڑا چھوٹا کر لیا۔ اللہ کے نزدیک میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، لیکن دنیاوی معاملات کو چلانے کے لیے اللہ پاک نے مردوں کو نگران بنایا کہ جیسے کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، اس کے اندر ایک امیر ہوتا ہے، ایک لشکر ہے اس کا بھی ایک امیر ہے، ایک ریاست ہے اس کا بھی ایک امیر ہے، ایک ریوڑ بھی جب چل رہا ہوتا ہے تو اس کا بھی ایک چرواہا ہوتا ہے، تو ایک نگران ہوتا ہے۔ تو وہ نگرانی کا فریضہ جو ہے وہ مرد کو دیا، تو نگران کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، وہ جو ہے اس کے فرائض زیادہ ہوتے ہیں، اس کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے، اور وہ اس کے فیصلے سے سب جو ہیں وہ آگے چلتے ہیں، تو آسانی ہو جاتی ہے۔ تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ تو آرام سے سو بھی چاہیں، غلطی بھی کر لیں تو انہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ نگران کی غلطی تو سب سے پہلے پکڑی جاتی ہے، اور نگران جو ہے وہ تو آرام بھی نہیں کر سکتا، اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کہ اس نے مسئلے کو حل کرنا ہوتا ہے، فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے مردوں کو کہا کہ وہ تمہارے اوپر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس لیے تم ان کے تابع رہو، ان کا کہنا مانو، اور وہ تم پر یہاں پر نگہبان ہیں۔ اب اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فضیلت دی ہے، اس میں مرد کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ نگہبان ہوگا، تو بس عورتوں کو حکم دیا گیا کہ عورتیں جو ہیں وہ کیسی عورتیں جو ہیں جو اللہ کو بھی پسند آئیں گی اور مردوں کو بھی پسند آئیں گی۔ ان عورتوں کی خوبیاں یہ بتائی گئیں، فالصالحات کہ وہ نیکوکار ہوتی ہیں، قانتات فرمانبردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب حفاظت کرنے والی غیب میں، مرد کی غیر موجودگی میں، بما حافظ اللہ جس کا اللہ نے اس کو نگران بنایا۔ اب عورت کس چیز کی حفاظت کرتی ہے؟ عورت مرد کی غیر موجودگی میں مرد کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، مرد کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اس کی اولاد کی حفاظت کرتی ہے۔ تو اب شوہر گھر میں نہیں ہے، اس کو
اعتماد ہے کہ میری بیوی پیچھے سے میری عزت کا خیال رکھے گی، تو اب وہ گھر بے فکری سے باہر جا کے وہ کما سکتا ہے۔ اگر آدمی کو یہ ہو کہ پتہ نہیں میری بیوی جو ہے وہ پیچھے سے میرا کوئی نقصان ہی نہ کر دے، تو وہ بے فکری کے ساتھ باہر کے انتظامی معاملات نہیں سنبھال سکتا۔ تو اللہ پاک نے عورتوں کی نیک عورتوں کی یہ خوبیاں بتائیں کہ نیک عورتیں جو ہیں ان میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ نے کہا واللاتی تخافون نشوزہن، اگر کوئی عورتیں ایسی ہیں جن سے کہ آدمی کو ڈر ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ سرکشی کرے گی، تو اللہ پاک نے مردوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ ان کو سرکشی سے روکیں۔ روکنے کے لیے پہلے اللہ پاک نے فرمایا کہ فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، پہلے انہیں سمجھاؤ، یعنی انہیں بتاؤ کہ یہ بات غلط ہے اور غلطی سے روکو، سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ اگر وہ نہ مانے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَهْجُرُوهُنَّ، ان کو خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو، یعنی ان سے اپنے آپ کو الگ کر لو، ان کے ساتھ بستر الگ کر لو، ان کی خوابگاہوں میں ان کو تنہا کر دو۔ یہ بھی ایک سزا ہے کہ آدمی جو ہے جب عورت سے ناراض ہو تو وہ عورت سے رخ پھیر لے۔ اس کے بعد اب بھی وہ نہیں سمجھے، اب بھی یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا، اب بھی وہ نہ مانے، سرکشی سے باز نہ آئیں، پھر اللہ پاک نے آگے کہا وَضْرِبُوهُنَّ، تو پھر آپ ان کو مارنے کی بھی اجازت دی ہے۔ ان کو مار بھی سکتے ہو کہ اگر وہ سرکشی کر رہی ہیں۔ سرکشی کس قسم کی ہے؟ سرکشی یہی ہے جو اللہ پاک نے بتا دی، ورنہ یہ سرکشی نہیں ہے کہ بھئی کھانے میں نمک تیز ہو گیا یا مرچ کم ہو گئی یا یہ کہ تھوڑا لیٹ ہو گئی، یہ چیزیں سرکشی میں نہیں آتی ہیں۔ سرکشی میں آتا ہے کہ انسان اس کی جو ذمہ داری تھی کہ اپنے کردار کی حفاظت کرنی وہ نہیں کی، اولاد کی حفاظت کرنی وہ نہیں کی، مال کی حفاظت کرنی وہ نہیں کی، ایسی چیزیں، اور کوئی بڑی غلطی کر دی تو اس کو سرکشی کہا جائے گا۔ ایسی سرکشی نہیں ہوگی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اور مارنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر مارنے کی نوبت آ جائے، ویسے تو مارنے سے منع کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، تو لیکن اگر وہ ہے کہ کر مارنا پڑ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے کہ ان کے چہروں پر مت مارو، اور ایسے مارنا مارو کہ ان کا کوئی جسم کا عضو جو ہے وہ ناکارہ ہو جائے، کوئی ہڈی توڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس طریقے کا کہ کوئی داغ پڑ جائے اس کی بھی اجازت نہیں ہے، تو ہلکی مار کی اجازت ہے، اور وہ بھی سرکشی کھلی، بہت کھلی سرکشی میں، ایسے نہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے بتایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ، اگر اب وہ تمہاری اطاعت کر لیں، اب وہ کہنے مان لیا انہوں نے، ڈانٹ ڈپٹ سے وہ درست ہو گئی ہیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان کے خلاف کارروائی کرنے کا راستہ نہ تلاش کرو کہ اب بھی پچھلے شک میں مبتلا رہ کر بہانے ڈھونڈتے رہو کہ بہانے سے ان کو سزا دینی ہے۔ اب اگر وہ بات مان لیں تو اب مرد کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی اور راستہ تلاش کرے ان کو سزا دینے کا۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقین رکھو کہ اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے، یعنی کہ اگر تم عورتوں پر بڑے ہو تو اللہ تم سے بڑا ہے، وہ سب کے اوپر بڑا ہے، تو اگر تم نے غلطی زیادتی کی تو اللہ تم سے حساب لے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 35، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو، اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ کو ہر بات کا علم اور ہر بات کی خبر ہے۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے میاں اور بیوی کے درمیان اگر ناراضگی ہو جائے تو ثالثی کا طریقہ دیا ہے کہ اگر یہ دونوں اتنا ان کے درمیان جھگڑا بڑھ گیا ہے کہ وہ گھر ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، تو پھر ایسا کیا جائے گا کہ ایک منصف، ایک انصاف کرنے والا شخص عورت کی طرف سے آ جائے، ایک مرد کی گھر کی طرف سے آ جائے، تو وہ دونوں مل کر، اگر ان کی نیت ہوگی نا کہ ہم نے جڑنا ہے، ان کی نیت ہوگی کہ ہم نے اپنے گھر کو برقرار رکھنا ہے اور صلح کرنی ہے، تو اللہ ضرور ان دونوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ اگر نیتوں میں ہی نہیں ہے، جڑنے کا نیت ہی نہیں ہے، صلح کی نیت ہی نہیں ہے، پھر یہ نشستیں جو ہوتی ہیں یہ بیکار جاتی ہیں۔
آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص اور راہ گیر کے ساتھ اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ جو اچھا سلوک کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے، ان کی پوری لسٹ دی گئی۔ یہ ایک سمجھیں کہ ہمارے معاشرتی ہمیں آداب سکھائے گئے کہ ہم نے معاشرے میں رہتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلا تو فرض اللہ کا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، توحید جو ہے وہ اول نمبر پر ہے، عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے۔ اب اللہ کے بندے بن گئے، اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، تو اس کے بعد کیا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے، والدین کے بعد رشتہ دار آ جائیں گے، رشتہ داروں میں درجہ بندی ہے، جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، ماں کے بہن بھائی اور باپ کے بہن بھائی اور والدین، یہ زیادہ قریبی ہیں، اس کے بعد درجہ بدرجہ ان سے آگے 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 جو بھی ہیں وہ بڑھتے جائیں گے۔ تو اب ایسا ہے کہ اگر دو رشتہ دار ہوں اور ان میں سے ایک کی مدد کرنی ہو تو آپ کس کو پریفرنس دیں گے؟ پریفرنس اس کو نہیں دیں گے کہ جس سے آپ کی دوستی زیادہ ہے یا جس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہے، نہیں، پریفرنس دی جائے گی جس کا رشتہ زیادہ قریبی ہے، جس کا رشتہ زیادہ قریبی ہے اس کو پریفرنس دی جائے گی۔ اس کے بعد اگر یہاں پر آپ کے سارے رشتہ دار جو ہیں وہ مدد کے محتاج نہیں ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، تو اس کے بعد آگے پھر جو مزید رشتہ دار بنتے ہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ اللہ پاک نے درجہ بندی بتا دی۔ اب اس کے بعد ہم لوگوں کا، ہمارے ہاں یہ ہو گیا ہے، معاشرے کا چلن ہی ایسا ہو گیا کہ لوگ غیروں کو پھر بھی مل لیتے ہیں، رشتہ داروں سے ان کو ملنے میں تکلیف ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی رنجشیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی خلشیں دلوں میں رکھی ہوتی ہیں، اور بندہ کہتا ہے، یاد کرتا ہے کہ فلاں وقت یہ کیا تھا، فلاں وقت یہ ہوا تھا، تو پھر رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں اور دوستیاں نبھانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ آدمی اپنے بھائی پر اپنے دوست کو فوقیت دے گا، اپنے باپ پر اپنے دوست کو فوقیت دے گا، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ پاک نے رشتہ داروں کے بعد یتیموں کا حق رکھا، مسکینوں کا، قریب والے پڑوسی اور دور والے پڑوسی۔ اب جار الجنوبی و صاحبی بالجنبی، دو قسم کے پڑوسیوں کا کہا گیا۔ جار پڑوسی کو کہتے ہیں، جنوبی ساتھ والا کیا؟ جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ملی ہو، جس کی چھت آپ کی چھت کے ساتھ ملی ہو، یا جو بالکل آپ کے سامنے ہو، قریبی ہو، یا بالکل آپ کی پچھلی دیوار کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی یہ قریبی پڑوسی ہو گئے۔ اور دور والے پڑوسی جو ہیں وہ جیسا کہ آگے آگے بڑھتے جائیں گے تو وہ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پڑوسی کی حد جو ہے وہ کہاں تک ہے، میں سب سے زیادہ میرے اوپر حق کس پڑوسی کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جس کی دیوار تمہاری دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور اگر وہ رشتہ دار ہوں پھر وہ ڈبل حق ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک پڑوسی کا حق ہو جائے گا اور ایک رشتہ داری کا حق ہو جائے گا، تو ان کے حقوق جو ہیں وہ پھر فوقیت رکھیں گے۔ اور دوسرے جو پڑوسی ہوتے ہیں جن کا کہ گھر ملا ہوا نہیں ہوتا لیکن تھوڑا آگے ہوتے ہیں، تو 40 گھروں تک حد ہے پڑوس کی، 40 سامنے کے، 40 دائیں کے، 40 بائیں کے، 40 پیچھے کے، تو آپ دیکھیں کہ پھر پورا محلہ جو ہے اس میں آ جائے گا، تو پورا محلہ ہی پڑوسی ہو گیا۔ تو یا پھر ایسا شخص بھی پڑوسی ہے کہ راستہ چلتے ہوئے آپ راستے میں جا رہے ہیں تو راستے میں آپ کا ساتھ ہو گیا، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اللہ نے اس کا بھی حق رکھا ہے۔ بس میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں، جو سفر کے دوران آپ کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا وہ بھی آپ کا پڑوسی ہو گیا۔ کلاس روم میں بیٹھے ہیں، کسی محفل میں، مجلس میں بیٹھے ہیں، وہاں پر بھی جو آپ کے ساتھ، مسجد میں جو بیٹھے ہیں، جو آ کے ساتھ آپ کے دائیں بائیں بیٹھ گئے وہ بھی آپ کے ساتھ والے پڑوسی ہو گئے۔ تو جتنی دیر وہ آپ کے پاس بیٹھیں گے اتنی دیر آپ کے اوپر ان کے حقوق ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے غلام اور باندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔
چاہتا کہ کوئی فخر میں آ کے اپنے ساتھ والوں کو لفٹ ہی نہ کرائے، اپنے ہمسایوں کو ساتھ والوں کے ساتھ فخر و نخوت کے ساتھ سلام ہی نہ کرے، ان کو جگہ ہی نہ دے۔ یہ چیزیں شیخی بازی میں آتی ہیں، یا کوئی اس طرح اکڑ کر بیٹھے کہ کوئی اس کو دوسرا اس کو سلام کرے، وہ کسی کو سلام نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔